बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम आगाही के साथ मैं हूं आपका मेज़बान फैज़ान मनवर। नाज़रीन मोहतरम, आज के इस प्रोग्राम में हम आपकी मुलाकात एक इंतहाई अहम इदारे के ज़िम्मेदार अफीसर से करवाते हैं। ये वो इदारा है जो माशरे और हमारी ज़िंदगियों को पुरसकून और महफूज बनाने और हमारी माशरती मामलात को फ़्लो में रखने में अहम किरदार अदा करता है। नाज़रीन मोहतरम, ये इदारा पुलिस का इदारा है। दुनिया में इसका किसी भी मुल्क के अंदर एक की रोल है। पुलिस ना सिर्फ हमारे जान माल और कारोबार को महफूज रखती है, बल्कि ये कहना गलत ना होगा कि हम अगर दिन को अपने काम काज और रात को अपने घरों में पुरसकून होकर सो जाते हैं तो वो इन्हीं की बदौलत है। जैसे फ़ौज सरहदों की हिफाजत करती है, वैसे ही पुलिस हमारी माशरती मुहाफ़िज़ है। लेकिन नाज़रीन मोहतरम, दूसरे ममालिक में लोग पुलिस को देख कर तहफ़्फ़ुज़ महसूस करते हैं, अपने आप को सिक्योर फील करते हैं। मगर पाकिस्तान और आज़ाद कश्मीर में सूरत हाल थोड़ी मुख्तलिफ क्यों है? और इसके अलावा पुलिस का किरदार लोगों में दिन ब दिन मशकूक क्यों होता जा रहा है? क्यों लोग पुलिस से बदज़न हो रहे हैं? इसकी क्या वजह? और आज़ाद हुकूमत ने महकमा पुलिस को क्या क्या सहूलियात मुहैया कर रखी हैं, और आज़ाद हुकूमत ने जो सहूलियात मुहैया कर रखी हैं, और क्या वो महकमा पुलिस की ज़रूरियात को पूरा करने के लिए काफ़ी हैं? और इस वक्त महकमा पुलिस किन किन मसाइब और मुश्किलात से दो चार है? इस किस्म के मुख्तलिफ सवालात जो एक आम आदमी के जहन में जन्म लेते हैं, इन उभरते हुए सवालों के जवाबात आप तक पहुँचाने की कोशिश करेंगे। आज के इस प्रोग्राम में हमारे साथ एसएसपी मीरपुर इरफान सलीम मौजूद हैं, जो कि अपनी कारगुजारी और पेशा वराना खिदमात की वजह से ख़ास मुकाम रखते हैं। आइए इनसे गुफ्तगू का बाकायदा आगाज़ करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जनाब। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप सर? खैरियत से हैं? शुक्र है। बहुत बहुत शुक्रिया आज के इस प्रोग्राम के लिए वक्त देने का। सर, हमें सबसे पहले ये बताइएगा, पुलिस का किरदार लोगों में दिन ब दिन मशकूक क्यों होता जा रहा है? क्यों लोग पुलिस से बदज़न हो रहे हैं? इसकी क्या वजह, और आप क्या समझते हैं कि लोगों में पुलिस का खोया हुआ वक़ार कैसे बहाल किया जा सकता है? हाँ, बहुत शुक्रिया। सबसे पहले आपने मुझे बात करने का मौका दिया और लोगों को एक मैसेज कन्वे करने का एक ज़रिया बने। ऐसी बात नहीं है जो आप कह रहे हैं। पुलिस, अगर आप आज से 20 साल पहले जाएं, 30 साल 50 साल पीछे जाएं, तो दिन ब दिन बेहतरी आ रही है। पढ़े लिखे लोग आ रहे हैं, और कोई भी सोसाइटी में कोई भी शख्स जब किसी भी मुसीबत से दो चार होता है, किसी परेशानी में मुब्तला होता है, कोई सी हादसा का शिकार होता है, कोई क्राइम कमिट होता है, तो वो सबसे पहले पुलिस को ही कॉल करता है। और इसमें हम दिन रात लोगों की खिदमत, लोगों की हिफाजत के लिए लगे रहते हैं, और इंशाल्लाह इसमें बेहतरी आ रही है, और वक्त के साथ साथ इसमें मज़ीद बेहतरी आएगी। इसमें पढ़े लिखे लोग आ रहे हैं, तरबियत याफ्ता लोग आ रहे हैं। अच्छा इरफान सलीम साहब, ये बताइएगा, दूसरे ममालिक में लोग पुलिस को देखकर अपने आप को सिक्योर फील करते हैं, मगर पाकिस्तान और आज़ाद कश्मीर में सूरत हाल थोड़ी मुख्तलिफ क्यों है? आप क्या समझते हैं कि इन वजूहात में से एक वजह पुलिस का आवाम से नामनासिब रवैया या सलूक तो नहीं? नहीं, ऐसी बात भी नहीं है। मैं इससे भी इख्तलाफ करूँगा। आज़ाद कश्मीर में, चूँकि आज़ाद कश्मीर हम पुलिस की बात कर रहे हैं, तो आधी रात को भी अगर किसी को कोई प्रॉब्लम होती है या रोड पे जाते हुए कोई उसके साथ वाक़या पेश आता है, तो वो सबसे पहले पुलिस को कॉल करता है, और जब पुलिस पहुंचती है तो उससे वो ख़ुद को सिक्योर फील करता है। अच्छा, हम जिस सोसाइटी में रहते हैं, अगर यहाँ कोई लड़ाई झगड़ा दो फरीकैन के दरमियान हो जाए, तो लोग अमूमन ये कहते हैं कि गल आपस में मका लो, पुलिस आ गई तो गल वध जैसी। ऐसा क्यों है? क्या हमारे यहाँ एक लेमैन को हमारे थाना कल्चर या कानून पर भरोसा नहीं है? इसकी कोई और वजह है? देखें, कानून जो है वह सबके लिए बराबर है, चाहे वो कोई गरीब है, अमीर है, छोटा है या बड़ा है। और हमारी सोसाइटी में जब भी किसी के साथ कोई ज़्यादती होती है, नाइंसाफ़ी होती है, तो वो पुलिस के पास जाता है। पुलिस स्टेशन में राउंड द क्लॉक लोग अवेलेबल होते हैं, उसकी बात सुनते हैं, उस पर कार्रवाई करते हैं। अगर किसी की बात नहीं सुनी जाती तो चेन ऑफ कमांड में SHO के बाद DSP होते हैं, SP होते हैं, SSP, DIG, IG, इवन गवर्नमेंट तक बंदा। आज़ाद कश्मीर में वैसे भी आम आदमी को ईज़ी एक्सेस है। अगर किसी के साथ नाइंसाफ़ी हो रही है या उसका अजाला नहीं हो रहा, तो वो प्राइम मिनिस्टर तक उसी दिन अप्रोच कर सकता है। फिर एक और बात जो अमूमन हम देखते सुनते या हमारे मुशाहिदे में आती है कि दूसरे सिविलाइज्ड और डेवलप्ड कंट्रीज़ में अगर दो अफ्रीकैन में से एक शख्स किसी दूसरे शख्स की हक तलफी करता है, तो वो बड़े मान के साथ कहता है कि आई विल कॉल दी पुलिस। जबकि हमारे यहाँ एक आम आदमी कहता है कि मैं अपना मामला अल्लाह की अदालत में छोड़ता हूँ, मैं यहाँ तो नहीं, बहरहाल तुम्हें बरोज़े क़यामत पूछूंगा। ऐसा क्यों जनाब? देखिए, आप जिससे कंपैरिजन कर रहे हैं, जो आपके माइंड में बात है, एक सिविलाइज्ड कंट्री, एक एडवांस कंट्री से आप अपना मुआवजना कर रहे हैं, तो उसके साथ मुआवजना करने के लिए सबसे पहले हमें ख़ुद सिविलाइज्ड होना चाहिए। हमें एज सोसाइटी मेंबर की हैसियत से हमें मुल्क के साथ, अपने रियासत के साथ, अपने इदारों के साथ सिंसियर होना चाहिए, एक अच्छा शहरी होना चाहिए। तब जाके आप किसी सिविलाइज्ड कंट्री से आप अपना मुआवजना कर सकते हैं।
تھانہ کلچر میں جو سلوک عموماً ایک عام آدمی کے ساتھ کیا جاتا ہے، کیا وہ ان تمام مسائل کی جڑ تو نہیں؟ اور آپ آزاد کشمیر میں تھانہ کلچر اور محکمہ پولیس کی کارکردگی کو بہتر بنانے کے لیے کیا عملی اقدامات کر رہے ہیں؟ دیکھیں، تھانہ کلچر کو بہتر بنانے کے لیے آئی جی سے لے کے کانسٹیبل تک پوری گورنمنٹ اور ہم کوشش کرتے رہتے ہیں. اگر کہیں پہ کوئی خرابی ہوتی ہے یا کوئی ایک پولیس والا کوئی اختیارات سے تجاوز کرتا ہے تو اس کے اوپر چیک موجود ہے. اس کے خلاف جو پروسیڈنگ ہوتی ہے، جو ڈپارٹمنٹل ایکشن ہوتا ہے، وہ بھی ضرور ہوتا ہے. اور روز بروز اس میں کمی بھی آ رہی ہے. اور پولیس جو ہے وہ ایسی بات نہیں ہے کہ جی پولیس خراب ہو رہی ہے، پولیس بہتری کی طرف جا رہی ہے. روز بروز اس میں بہتری آ رہی ہے. ٹھیک ہے. عرفان سلیم صاحب، آپ نے دیگر ترقی یافتہ ممالک کا وزٹ بھی کیا، تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ وہاں کی پولیس اور ہماری پولیس میں کیا فرق ہے؟ دیکھیں، میں نے برطانیہ میں، امریکہ اور انڈونیشیا میں کورسز بھی کیے ہوئے ہیں، پروفیشنل کورسز بھی. بات ساری ریسورسز کی ہوتی ہے. کسی ملک میں بھی راؤنڈ دی کلاک 24 گھنٹے پولیس والا ڈیوٹی نہیں دیتا. ایک پولیس اسٹیشن میں 10 گاڑیاں ہوتی ہیں. وسائل پہ بات ہوتی ہے. جب وسائل آپ کے پاس بہتر ہوں گے تو آپ کا رزلٹ بھی بہتر ہوگا، آپ کی پرفارمنس بھی بہتر ہوگی. لیکن اللہ کا شکر ہے جو وسائل ہمارے پاس موجود ہیں، اگر آپ کمپیئر کرو تو بہت سارے کنٹریز سے ہمارا رزلٹ، ڈیٹیکشن ریٹ جو ہے ہمارا ان سے بہت بہتر ہے. آزاد جموں کشمیر کا ادارہ محکمہ پولیس اس وقت کن کن مصائب اور مشکلات سے دوچار ہے، اور آزاد حکومت نے محکمہ پولیس کو کیا کیا سہولیات مہیا کر رکھی ہیں، اور کیا وہ سہولیات محکمہ پولیس کی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے کافی ہیں؟ دیکھیں، سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ گورنمنٹ جب خوشحال ہوگی تو ادارے خوشحال ہوں گے، اداروں کو سپورٹ ملے گی. تو جب گورنمنٹ مالی مسائل کا شکار ہوگی تو اداروں پہ بھی افیکٹ ہوگا. تو دعا کریں اور سب کو کوشش کرنی چاہیے کہ ہمارا ملک اقتصادی لحاظ سے خوشحال ہو اور لوگوں کو سہولیات ملیں، اداروں کو سہولیات ملیں اور بہتر پرفارم کر سکیں. آزاد کشمیر میں اوورآل کرائم ریشو کم ہے، مگر منشیات کے استعمال اور جرائم پیشہ عناصر میں اضافہ ہوا ہے، جس میں غیر ریاستی باشندے بھی ملوث پائے گئے. تو اس حوالے سے آپ کیا کر رہے ہیں؟ منشیات ہماری ٹاپ پرائرٹیز میں ہیں، اور منشیات کی جہاں پہ بھی اسمگلنگ کی یا لوکل بھیجنے کی شکایت ہوتی ہے وہاں پہ ہم پورا ایکشن لیتے ہیں. اور اس کا کوشش ہماری ہمیشہ یہی ہوتی ہے کہ پورا اس کا نیٹ ورک جو ہے، پوری چین جو ہے بریک کی جائے. بعض تھانوں میں ایف آئی آر کے اندراج میں متعلقہ افسران اور ملازمین تاخیری حربے اختیار کرتے ہیں یا پھر جھوٹی ایف آئی آر درج کی جاتی ہے. تو اس کا تدارک کیسے ممکن ہے؟ اور پاکستان میں کمپیوٹرائز ایف آئی آر درج کی جاتی ہے مگر یہاں ایسا نہیں، تو اس سلسلے میں آپ لوگ کیا کر رہے ہیں؟ دیکھیں، جہاں تک ایف آئی آر درج نہ کرنے کا سوال ہے، میں اس سے ایگری نہیں کرتا. پولیس اسٹیشن میں جو بھی بندہ جاتا ہے کمپلینٹ لے کے تو وہ تھوڑی ساری ایگزیجریٹ کرتا ہے، اپنی جو اس کا انسیڈنٹ ہے اس کو تھوڑا سا ٹوسٹ کر کے اس کو رپورٹ کرتا ہے، جس وجہ سے پولیس کو جب شک ہو جاتا ہے تو پہلے وہ اس کی انکوائری کرتی ہے، فارمیلٹیز پوری کر کے پھر ایف آئی آر درج کرتے ہیں. لیکن جو جینوئن جن کی رپورٹس ہیں، جو سچی رپورٹ دیتے ہیں، فیکٹس پہ ہوتی ہے، تو اس کو اسٹریٹ وے ایف آئی آر درج کرتے ہیں. کیا پولیس افسران جب عدالت میں چالان پیش کرتے ہیں تو کوئی غلطی کرتے ہیں کہ جس کی بنا پر ملزمان بری ہوتے ہیں؟ یہ بات کہاں تک درست ہے؟ اور کیا کبھی کسی پولیس افسر کو غلط تفتیش کرنے پر عدالتی سزا دی گئی ہے یا دی جاتی ہے؟ دیکھیں، جب ہمارا آئی او ہے، جس کو انویسٹیگیٹنگ آفیسر کہتے ہیں، تفتیشی افسر جو ہوتا ہے، چاہے وہ ایس ایچ او ہو یا اے ایس آئی ہو، جب وہ کیس کا چالان کمپلیٹ کرتا ہے تو سب سے پہلے اس کو ایس ایچ او اپنے سب ڈویژنل پولیس آفیسر جو گزٹڈ آفیسر ہوتے ہیں، ڈی ایس پی یا اے ایس پی، ان کے پاس لے کے جاتا ہے. پھر وہ پراسیکیوشن برانچ ہماری بیٹھی ہوئی ہے، وہاں ان کے پاس جاتا ہے، وہ اسکروٹننگ کرتے ہیں اس کی، اور اس میں جو کانٹ چھانٹ جو کمی بیشی ہو وہ دور کرتے ہیں. اور جب اس کا سٹینڈرڈ ٹھیک ہوتا ہے، ٹرائل کے قابل کیس ہوتا ہے، تو پھر اس کو کورٹ میں سبمٹ کیا جاتا ہے. آج کے سائنسی دور میں جرائم کو ڈیٹیکٹ کرنے کے لیے آپ کے محکمے کے پاس کیا کیا سہولیات مہیا ہیں؟ دیکھیں، ہمارے آزاد کشمیر میں فارنزک لیب نہیں ہے، لیکن تھوڑا سا پہلے ہمارے گورنمنٹ نے اس کی منظوری دی ہے اور انشاءاللہ نیئر فیوچر میں اسٹیبلش ہونا شروع ہو جائے گی. فی الحال جو ہے ہم ہیلپ لیتے ہیں پاکستان کی جو فارنزک سائنس ایجنسیز ہیں ان سے.
تقریباً ہر مقدمے میں کیمیکل ایگزامینیشن یا فرانزک سائنس لیبارٹری کے ٹیسٹ کروانے کی ضرورت پڑتی ہے، جبکہ ہمارے ہاں آزاد کشمیر میں ایسی کوئی لیبارٹری قائم ہی نہیں کی گئی، اور آپ کے محکمے کے لوگوں کو رپورٹ حاصل کرنے کے لیے اسلام آباد، لاہور یا پاکستان کے دیگر بڑے شہروں کا رخ کرنا پڑتا ہے، تو کیا وجہ ہے کہ ہمارے ہاں آج تک ایسی کوئی لیبارٹری قائم ہی نہیں کی گئی؟ جی، جیسے میں نے بتایا کہ گورنمنٹ نے ابھی پچھلے 2020 میں گورنمنٹ نے منظوری دی ہے، اس کے لیے ایک ہیوج اماؤنٹ چاہیے ہوتی ہے، تو انشاءاللہ جلد بننا شروع ہو جائے گی۔ ناظرین محترم، یہاں پہ ایک چھوٹا سا وقفہ لیں گے، وقفے کے بعد پھر حاضر ہوں گے۔ ناظرین محترم، وقفے کے بعد ایک مرتبہ پھر سے آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ عرفان سلیم صاحب، آپ محکمہ پولیس میں بطور ASI بھرتی ہوئے تھے اور آپ ترقیاب ہوتے ہوئے آزاد کشمیر کے بڑے عہدوں میں شمار کیے جانے والے عہدے SSP تک پہنچے، تو آپ آج جس مقام پر ہیں اس کا کریڈٹ کسے دینا چاہیں گے، اور یہاں تک پہنچنے کے لیے آپ کو جن ہرڈلز کا سامنا کرنا پڑا ان میں سے چند کا ذکر کرنا چاہیں گے؟ دیکھیے، سب سے پہلے تو میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہوں جس نے مجھے موقع دیا لوگوں کی خدمت کرنے کا، اور اس کا سب سے زیادہ کریڈٹ اللہ تعالیٰ کی مہربانی، اس کی بلیسنگ ہے جس کے نتیجے میں یہاں پہ پہنچا ہوں۔ میں نے 1990 میں پولیس جوائن کیا ایز اسسٹنٹ سب انسپیکٹر، اس کے بعد بتدریج میرپور کے علاوہ بھی میں نے مظفر آباد، پلندری، نیلم، بمبر، کوٹلی سروس کیا۔ زیادہ سروس کا عرصہ جو میرپور میں گزرا ہے، دوران سروس اللہ تعالیٰ نے مجھے بے شمار ایسے موقع دیے ہیں جس میں بڑے کرمنل گینگ کو پکڑا، اور جو لوگ ظلم کا شکار ہو رہے تھے ان کی مدد کی، ان کے خلاف کیسز تیار کیے، اور وہ گینگز جو ہیں وہ ختم کیے۔ اور اس کے سلے میں اللہ تعالیٰ نے مجھے یہ عہدہ بھی دیا، اور اس میں جو سب سے مین چیز ہے وہ مظلوم لوگوں کی دعائیں ہیں جن کی میں اپنی بساط کے مطابق مدد کرتا رہا۔ آپ کی سروس کا زیادہ عرصہ میرپور میں گزرا، اور آپ کی صرف ایک بار بطور SSP کوٹلی ٹرانسفر ہوئی ہے، کیونکہ عموماً سرکاری ملازمت میں ایک سرکاری ملازم یا افیسر تقریباً 3 یا 3.5 سال کے عرصے کے لیے ہوتا ہے، اس کے بعد اس کا ٹرانسفر کسی دوسرے ڈسٹرکٹ یا ڈویژن میں کر دیا جاتا ہے، لیکن آپ کے معاملے میں ایسا نہیں ہے، کیوں؟ نہیں، ایسی بات نہیں ہے۔ میں 92 میں سب انسپیکٹر تھا تو میں مظفر آباد گیا، وہاں پہ میری 2.5 سال پوسٹنگ رہی، اس کے بعد میں پلندری رہا، کوٹلی میری یہ 3rd پوسٹنگ تھی، بھمبر میں 2 دفعہ رہا، نیلم بطور سب انسپیکٹر میں رہا، تو میرپور میں ایز SSP رہا، اس کے بعد میری پوسٹنگ کوٹلی ہوئی تھی، اور اللہ تعالیٰ نے مجھے دوبارہ موقع دیا یہاں پہ SSP میرپور تعیناتی کا۔ عرفان سلیم صاحب، آخری سوال آپ سے کروں گا، محکمہ پولیس کی بہتری کے لیے آپ کیا تجاویز دیں گے، اور ارباب اختیار اس محکمے کو مزید بہتر بنانے کے لیے کس طرح سے عملی اقدامات کر سکتے ہیں، اور دنیا بھر میں جہاں جہاں جو لوگ اس وقت آپ کو ٹیلی ویژن سکرینز پر دیکھ رہے ہیں انہیں کیا پیغام دیں گے؟ دیکھیے، میرا سب سے پہلا پیغام تو یہ ہے کہ بحیثیت قوم ہمیں اپنے ملک کی ترقی کے لیے ہمیں ملک کے ساتھ لائل ہونا چاہیے۔ جو قوانین بنائے جاتے ہیں وہ لوگوں کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے، لوگوں کی سہولت کے لیے، ظالم اور مظلوم کا فرق کرنے کے لیے بنائے جاتے ہیں، ان کا احترام کرنا چاہیے۔ ہمیں خود سویلائزڈ ہونا چاہیے۔ پولیس میں جو بھی آتا ہے وہ اسی سوسائٹی سے آتا ہے، اسی سوسائٹی میں پل بڑھ کے تو وہ پولیس جوائن کرتا ہے۔ بحیثیت شہری میری لوگوں سے درخواست ہے کہ وہ جرائم کے خاتمے کے لیے اپنا کردار ادا کریں۔ آپ کی سوسائٹی میں جہاں آپ رہتے ہیں وہاں پہ کوئی آپ اللیگل ایکٹیویٹی دیکھتے ہیں تو آپ اس کو ہم سے شیئر کریں تاکہ سوسائٹی سے جرائم کا خاتمہ کیا جا سکے۔ بہت بہت شکریہ عرفان سلیم صاحب آج کے اس پروگرام کے لیے وقت دینے کا۔ ناظرین محترم، آپ نے SSP میرپور عرفان سلیم کی زبانی محکمہ پولیس کو درپیش مسائل کے بارے میں جانا، اور کس طرح سے پولیس اور عوام کے درمیان دوستی کا رشتہ مضبوط اور بہتر بنایا جا سکتا ہے، اور کس طرح سے محکمہ پولیس کو درپیش مسائل اور مصائب اور مشکلات کا سدباب کر کے اس ادارے کو مزید بہتر اور باوقار بنایا جا سکتا ہے۔ ناظرین محترم، اس پروگرام کو کرنے کا بنیادی مقصد محکمہ پولیس کی کارگزاری، اس کے کام کرنے کا طریقہ کار اور عام لوگوں کے ذہنوں میں پولیس کے حوالے سے ابہام اور غلط فہمیوں کو دور کرنا مقصود تھا۔ ہم امید کرتے ہیں کہ اس پروگرام کو نشر ہونے کے بعد ارباب اختیار اس ادارے کو مزید بہتر بنانے کے لیے اپنا بھرپور کردار ادا کریں گے۔ ناظرین محترم، آج کے اس پروگرام سے بس اتنا ہی، اور اگر مزید کسی اور اہم معاملے کی طرف آپ ہماری توجہ دلانا چاہیں تو ہمارا ای میل ایڈریس اور واٹس ایپ نمبر آپ اپنی ٹیلی ویژن سکرینز پر دیکھ سکتے ہیں۔ تو آج کے لیے اپنے میزبان فیضان منور کو اجازت دیجیے۔ اللہ نگہبان۔